اور اگر تو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، ذمہ داری کیا ہے؟ فصبر علیہن، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، دل گرفتہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں اس بات پہ۔ یعقوب بن بختان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کے بعد دیگر 7 بیٹیاں انہیں عطا کی، بیٹا نہیں تھا۔ اور آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں کہ یہ تو خواہش انبیاء کی بھی تھی، رب لا تذرنی فردا، اللہ ایسا نہ ہو کہ میری مسند پہ بیٹھنے والا ہی کوئی نہ ہو، کوئی مجھے وارث دے۔ یہ نبیوں کی خواہشیں بھی تھی۔ اب انہیں یکے بعد دیگرے اللہ بیٹیاں دے رہا ہے۔ جناب سیدنا احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے اور جا کے اسے فرماتے، نعمان، الانبیاء آباء بنات، یہ بیٹیاں صرف تیری نہیں ہیں، اللہ نے نبیوں کو بھی بیٹیوں سے نوازا تھا۔ نعمان کہتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے وہ یاد دہانی کرواتے نا کہ اللہ نے نبیوں کو بھی بیٹیوں کا باپ بنایا، تو میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ وہ جو بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کمی کا احساس ہوتا تھا نا، وہ کافور ہو جاتا۔ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ 7 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، فصبر علیہن، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پہ راضی رہنے والے۔ اطعمہن، انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، اپنی طاقت کے مطابق انہیں ضروریات و سہولیات فراہم کرنے والے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، ان پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، انہیں اچھی تعلیم دیتا ہے۔ بیٹا تو ایچسن میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کے لیے وسائل تھے، اور بیٹی کو گلی محلے کے مدرسے تک چھوڑنے کی فرصت نہیں، بیٹیوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ تعلیم سے مراد وہ نہیں ہے جو آج کل بازاروں میں بک رہی ہے، وہ ہمارا موضوع کبھی رہا ہی نہیں۔ فَأَنفَقَ عَلَيْهِنْ، انصاف کے ذمہ دار ہیں آپ۔ بیٹے کو جوتا لے کے دیا 4000 کا اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور بیٹیاں 4 تھیں، سب کو 2000 میں نپٹا دیا۔ تجھے اللہ کے ہاں جا کے ان نعمتوں کا اور ان تقسیموں کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے۔ فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، تربیت کرو ان کی، خرچ کرو ان پہ، انہیں اپنے لیے توشہ آخرت بناؤ، اس یقین کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو کہ یہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گی۔ وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ أَدَّبَهُنَّ، اور انہیں ادب سکھاتے ہیں۔ ادب کہاں سے آتا ہے جی؟ جو باپ کو ڈیڈی کہلواتے ہیں، جو امی جان کو موم کہلواتے ہیں، وہ ادب سکھاتے ہیں، وہ ٹاٹا سکھائیں گے۔ سن لیجئے، یہ زوجہن و احسن ادبہن، بہترین ادب سکھاتا ہے۔ بہترین ادب قرآن سکھاتا ہے، بہترین ادب محمد رسول اللہ کی حدیث سکھاتی ہے۔ وہ اپنے پڑھنے والے کو بتائے گی تیری ماں کا تجھ پہ حق کیا ہے، تیرے باپ کا تجھ پہ حق کیا ہے، کون سے رشتے تیرے لیے محرم ہیں، کون سے رشتے تیرے لیے غیر محرم ہیں، کن کے ساتھ تو بات کر سکتی ہے، کن سے بات کرنے سے تجھے روک دیا گیا ہے۔ وَأَحْسَنَ أَدَّبَهُنَّ يُؤْوِيهُنَّ
وَيَرْحَمُهُنَّ، انہیں اپنے گھر میں اپنے آپ پہ بوجھ نہیں سمجھتا، پیشانیوں پہ انہیں دیکھ کے سلوٹیں نہیں آتی، بیٹیوں کی کثرت کو دیکھ کے مزاج برہم نہیں ہوتے، ان پہ خرچ کرتا ہے، انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے اور رحمت و شفقت کا ان پہ سلوک کرتا ہے۔ یکفلہن، اپنی طاقت کے مطابق زندگی بھر ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ فرمایا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، اللہ نے جسے 1 2 3 بیٹیاں عطا کر دی یا اس سے زائد ہوئی، اچھے انداز سے ان کی کفالت کی، بہترین تعلیم سے آراستہ کیا، اچھا دینی بااخلاق رشتہ دیکھ کے ان کی شادیاں کی، اور باپ ہونے کی ذمہ داری سمجھ کے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا رہا، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اللہ قیامت کے دن ان بیٹیوں کو جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا 3 بیٹیاں ہوں، صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول وسنتان، اگر 3 نہ ہوں کسی کی، 2 ہی ہوں تو کیا وہ بھی اس کے لیے جہنم سے ڈھال ہے؟ فرمایا ہاں، اب اسنتان، 2 کو اچھے انداز سے اللہ کی نعمت سمجھ کے اس نے قبول کر لیا اور رحمت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ کے اچھے انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو یہ 2 بھی جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال بن۔ اور سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہے او واحدتن، اللہ کے نبی اگر 1 ہو، فرمایا او واحدتن، ہاں امتیو، اگر اللہ نے 1 دی ہے لیکن اسے بوجھ نہیں سمجھا، اللہ کی نعمت سمجھا، اسے اللہ کی نعمت سمجھا، تو اللہ اس 1 کی تعلیم و تربیت کے اچھے انتظام کے نتیجے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر۔ بیٹے بہت فائدے دیتے ہیں دنیا میں، نام کو زندہ رکھنے کا باعث بنتے ہیں، پگڑیاں سنبھالتے ہیں، سیاسی میراث کے وارث ہوتے ہیں، چلتے ہوئے کاروبار انہیں سنبھالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کچھ باپ کرتا ہے اس کی گدی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ والی فضیلتیں نامینیٹ کر کے باقاعدہ تعین کے ساتھ کہ بیٹے تیرے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن جائیں، جو فضیلتیں اللہ نے بیٹیوں کو عطا کی ہیں وہ بیٹوں کے نہیں ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا، اپنی بیٹیوں کو لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ناپسند نہ کیا کرو، فإنہن المونسات، اللہ نے بنسبت بیٹوں کے ان کے دلوں میں انس زیادہ رکھا ہوتا ہے، اولاد والے سمجھتے ہیں یہ باریکیاں۔ فإنہن المونسات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کو ناپسند مت کرو کہ یہ زیادہ محبت کرنے والی الغالیات، عقیدت و احترام کے زیادہ گہرے والدین سے رشتے رکھنے والی ہوتی ہیں۔ واللہ تعجب ہوتا ہے، بیٹا گالیاں دے تو بیٹا ہے، اور بیٹی کوئی ضرورت کی چیز مانگ لے تو وہ بری، بیٹا زمانے بھر کی آوارہ گردی کرے تو چونکہ وہ گدی نشین ہے اس لیے وہ قبول ہے، اور بیٹی جائز حقت مطالبہ کرے
تو اس لیے اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ وراثت سے حصہ مانگتی. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات. ان سے محبت، عقیدت و احترام، والدین کے ساتھ مودت کے جو جذبات اللہ نے بیٹیوں کے دلوں میں رکھے، بالعموم بیٹے اس سے محروم ہوتے ہیں.